الملک یومئذ الحق، اور آج کے دن یہ جو بادشاہی ہے، راج ہے، آج کے دن الحق سچا ہے، للرحمن رحمان کے لیے اللہ تعالی کی بادشاہی سچی ہے، یعنی اللہ کی یہ جو حکومت ہے وہ ثابت ہے آج کے دن، اور وہ ایسا دن ہے جس دن لوگ سرنگوں ہوں گے، کوئی آدمی خدا کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکے گا، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا کیا ہوا دیکھنا پڑے گا، وکان یومن، اور وہ دن ایسا ہے، علی الکافرین عسیرا، کافروں کے لیے وہ دن بڑا مشکل ہوگا، جو منکر ہیں ان کے لیے وہ دن کچھ آسان نہیں ہے۔ اوپر اسی دن کے متعلق فرما دیا تھا آیت نمبر 22 میں کہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے وہ دن بشارت کا نہیں ہے، اور یہاں 26 میں فرما دیا کہ وکان یومن علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن ایسا ہے جو کافروں کے لیے بہت تنگی کا ہے، ہر طرف سے مصیبت، ہر طرف سے پریشانی، اللہ کے فرشتے پکڑیں گے اور حساب بھی لیں گے اور پٹائی بھی ہوگی۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن ایسا ہے يَعُضُّ الظَّالِمُ، ظالم آدمی اپنی انگلیاں کاٹے گا، عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ جس دن کاٹ کاٹ کر کھائے گا، ندامت سے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دے لے گا، یقول، اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول کی راہ پکڑی ہوتی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر چلا ہوتا۔ اگر تو یہ کافر مراد لے لیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر، تو اس لیے پھر مراد یہ ہو جائے گی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی پر اس دن حسرت کا اور افسوس کا اظہار کریں گے، اور اگر اس سے مراد کوئی بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے لیے جائیں تو ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہوتی۔ یعض الظالم جو کہا ہے علی یدیہ، کہ ظالم آدمی اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، اس کا مطلب محاورے میں شدید نقصان، شرمندگی جب ہوتی ہے تو آدمی بے اختیار اپنی انگلیاں منہ میں رکھ لیتا ہے کہ فو کیسا یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اس دن جب جا کر پتہ چلے گا کہ سارے اعمال برباد ہو گئے، اور آج اللہ کے ہاں پہنچ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کام آ سکے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے سامنے پیش کر دوں تو پتا چلا کہ ساری گمراہیوں کی جڑ ایک تھی، اور وہ گمراہیوں کی جڑ یہ تھی کہ اس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہو۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے پیچھے چلنا اور ان کی سنت پر عمل کرنا، اور انہوں نے جس طریقے کو امت کو دیا ہے اس پہ قائم رہنا بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے، وگرنہ قیامت میں اللہ نہ کرے اگر موت کسی اور حال میں ہو گئی تو اس انسان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کافر ہے پھر اس کے لیے یہی آیت ہے، اور اگر کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، تو پھر بھی اس کے لیے اس آیت میں سیکھنے کی بات ہے کہ اس کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے اپنے رسول علیہ السلام کی راہ اپنائی ہوتی، یا ویلتا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ اس کافر کا، وہ کہے گا کہ ہائے خرابی، ہائے میری بربادی، یا لیتنی، وہ کہے گا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی، کاش ایسے ہوتا، لم اتخذ، نہ میں نے بنائی ہوتی، فلانن خلیلا، فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جب بھی آتا ہے انسانوں کے پاس کسی رازدان اور کسی دوست کی صورت میں آتا ہے، اس لیے فرما دیا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، اے کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور جو آدمی بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دوری کا سبب بن جائے، بس وہ اسی میں داخل۔
جو آدمی بھی اللہ کی راہ چھڑا دے وہ اسی میں داخل ہے کہ قیامت میں جا کر اس انسان کو شرمندگی اور پریشانی ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا اللہ کے رسول کس سے دوستی کی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پہ چلا کرتا ہے. فلینظر الی من یخالل، تو تم سوچنا، تم غور کر لینا کہ تمہاری دوستی، سنگت، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ. مسند بزار کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو اپنا دوست بناؤ جس سے گفتگو کر کے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور فرمایا اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے، اور جب خود اس انسان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آئے. یہ 3 معیار مقرر کر دیے کہ ایک تو اس کی اپنی شخصیت اتنی اچھی ہو کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، احساس ہو کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، احساس ہو کہ برکت والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ احساس ہو کہ اس انسان کی زندگی کو دیکھو کتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور کتنا زہد غالب ہے، کتنی بے رغبتی ہے دنیا کے مال اور ان چیزوں سے، کہ اس انسان کا خالصتاً اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے. اسی لیے لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے اور اس سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مجسم فقر تھے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے اپنی ضرورت سے زائد اپنی زندگی کے لیے رکھی ہوئی ہو، بس سارا تعلق اللہ سے تھا. اس لیے انہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو حال یہ تھا کہ اپنی خلافت کے دور میں اپنا تہمد وہ بازار میں کھڑے تھے اور بیچ رہے تھے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، اور میرے گھر میں کچھ ہوتا تو میں یہ بیچنے کے لیے بازار میں نہ آتا. اتنا زہد غالب تھا، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق غالب تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور وہ ایسے لوگ تھے جو کسی نہ کسی جگہ پر حکمرانی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجے تھے، اور دوپہر تک وہ ان سے بحث کرتے رہے اپنی پبلک کے معاملات میں کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہو فلاں فلاں چیزوں میں. اور دوپہر کا کھانا آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ میرے ساتھ کھانا بھی کھا لو. تو وہ کہتے ہیں ایک بڑا پیالہ رکھا گیا اور روٹیاں جب اس میں ہم نے ڈبو کے کھانی شروع کی تو ہر آدمی نے 2-2 4-4 لقمے لیے اور پیچھے ہٹتا چلا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے بھی رہے اور کھاتے بھی رہے. اور اونٹ کی گردن کا گوشت تھا جو پکا ہوا تھا، ہڈیاں تھی ساری اس میں. تو جب لوگ پیچھے ہٹ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا بے خبر نہیں ہوں، مجھے بھی یہ طریقہ آتا ہے کہ میں اپنے نوکروں سے یا خادموں سے کہوں کہ وہ ایک بکرا ذبح کریں چھوٹی عمر کا اور اس کا اچھا سا گوشت بھون کے ہمارے سامنے رکھیں، اور میں انہیں کہوں کہ کشمش اور منقع اسے پانی میں بھگو دو اور جب یہ تھوڑا سا گل جائے تو اسے مل لو اور اس کو چھان کر میرے پاس لاؤ، وہ بڑا بہترین شربت. فرمایا میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں لیکن میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن اللہ لوگوں کو یہ کہہ دے کہ چلے جاؤ ہم نے تمہاری نیکیوں کے صلے تمہیں دنیا میں ہی دے دیے تھے. انہوں نے کہا اس دن کا خوف مجھے اچھا کھانے سے باز رکھتا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں پتلی روٹیاں کیسے پکتی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ بکرے کا گوشت کیسا ہوتا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ شربت کیسے بناتے. ایسے لوگ تھے کہ ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی تھی، ان کے ساتھ رہ کے خدا کی یاد غالب آتی تھی. اسی لیے لوگوں کے معاملات بدل جاتے تھے چند دن بھی جب جا کے ان کی صحبت میں رہتے تھے. یہ ان کی شخصیت کا حال اور ان کا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں دوستی کرنا جس کا عمل تمہیں اللہ کی یاد دلائے، آخرت کی یاد دلائے.
عمل جو کرتے تھے وہ ہر عمل اس نقطۂ نظر سے ہوتا تھا کہ یہ چیز اللہ کے ہاں کام آئے گی. گفتگو کرتے تھے تو بھی اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز، اور لوگوں سے عملی معاملات کرتے تھے تو بھی، حتیٰ کہ اتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے ایک لڑکا آیا اور شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ گھنٹوں میں ہو گئی. اس کے بعد اور اس پر نظر پڑی تو اس کے کپڑے زمین پر گھسٹ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ارفع ثوبک، کپڑوں کو اٹھا لے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے اور اس سے تیرے کپڑے پاک بھی رہیں گے. دنیا کا فائدہ بھی بتایا اور آخرت کا بھی. ایک ایک چیز ایسی تھی کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑے. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جس سے بات کر کے تمہارے علم میں اضافہ ہو. تو ظاہر ہے کہ صحیح علم صحیح عمل کی بنیاد بنتا ہے. تو فرمایا ان کے ساتھ دوستی کرو. یہ قیامت کا منظر ہے اور کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ دوست اس کو تباہ کرنے والے تھے، دوست اس کو غلط لائن پر لے جانے والے تھے اور اللہ کے راستے سے بیگانہ کرنے والے. شیطان اسی طرح آیا کرتا ہے لوگوں کے پاس اور لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے ہی گمراہ کرتا ہے. وگرنہ کبھی شیطان اپنی اصلی صورت میں آ جائے اور لوگوں سے کہے کہ میں شیطان ہوں تو ہزاروں ہوں گے جو اس سے بچ جائیں گے. اور اللہ کی اس دنیا میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، الیاذ باللہ. ان کی گمراہی کی بھی کوئی حد ہے. لقد اضلنی، اور وہ قیامت میں کہے گا کہ لقد اضلنی، بلا شبہ مجھے گمراہ کیا، عن ذکر، اللہ کی یاد سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ اللہ کی یاد مجھ تک پہنچ چکی تھی. جب تک کہ خدا کی یاد مجھ تک پہنچ چکی تھی، اس شیطان نے کیا کیا، میرے دوست نے بہکایا مجھ کو عن ذکر، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ نصیحت مجھے پہنچ گئی تھی. اس سے مطلب یہ نکلا کہ تبلیغ کے بعد اور پیغام پہنچنے کے باوجود اس آدمی نے کفر کیا. اقراری مجرم ہو گیا نا. خود کہتا ہے کہ بعد اذ جاءنی، جبکہ اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچ چکا تھا، میرے دوست نے مجھے گمراہ کیا اور میرے دوست نے اس نصیحت سے مجھے ہٹایا. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. کتنے ہی کافر تھے جو اسلام قبول کر لیتے مگر ان کے دوستوں نے انہیں اس سے روک دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں یہ 10 یہودی ہیں، اگر یہ مان لے مجھے پورا مدینہ منورہ مسلمان ہو جائے. ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے دلوں، اور ایسی ایسی باریک باتیں جس سے آدمی سن کے اللہ کے دین کو چھوڑ دے، متنفر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت میں کہے گا اور کہے گا کہ اللہ کی طرف سے نصیحت میرے پاس آ گئی تھی لیکن میرے اس دوست نے مجھے گمراہ کیا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو ہے، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، وہ تو موقع پر دھوکہ دینے والا ہے. وہ تو عین موقع پر انسان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جب وہ اپنا کام پورا کر لے اور دیکھے کہ انسان گمراہ ہو گیا ہے پھر وہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا. پھر وہ کہتا ہے اب اس کو چھوڑو، اب دوسرا کوئی ٹارگٹ ہے اس پہ چلتے ہیں. اس انسان کی تو راہ کھوٹی کر دی. تو اللہ نے اس لیے انسانوں کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنانا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہیں چھوڑ دے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب نصیحت آ جائے تو اس نصیحت کو ماننا ہے. اس نصیحت کو نہ ماننے کے سبب کیا ہیں؟ ایک تو یہاں پر ذکر کر دیا کہ دوستی اور گمراہوں کی، اور وہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. ایک آگے چل کر کہہ رہے ہیں وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یعنی شکایت لگائیں گے، شکایت کریں گے یا رب، اور کہیں گے اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری امت ہے، اللہ میری قوم نے، متخذوا ھذا القرآن، انہوں نے اس قرآن کو مہجورا
جھک جھک، فضول بات، غیر نافع، جس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا فضول بات سمجھ کے، بک بک سمجھ کے، علیہ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اس امت کی، اپنی قوم کی، اور کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا فضول اور بیکار چیز سمجھ کر. اب یہاں پر مراد کون ہے؟ یہ تو سارے مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اختلاف اس میں ہے کہ قومی سے مراد کیا ہے، کہ میری قوم. یا تو یہ مان لیا جائے کہ مشرکین مکہ مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو وہی تھی، قریشی تھے، مکی تھے، ہاشمی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو کافروں کی شکایت یہ کی کہ ان کافروں کو میں اللہ تیرا قرآن سناتا رہا اور میں انہیں تیرے دین کی طرف دعوت دیتا رہا، اور اللہ انہوں نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے میری بات کو نہیں سنا، نتیجہ یہ کہ یہ کفر پہ مر گئے اور اب یہ تیرے سامنے پیش ہیں، تو ان کا حساب لے لے. اور دوسری بات، مفسرین میں سے بہت بڑے لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی شکایت کی اور کہا کہ اس امت کو قرآن کو جس طرح اپنانا چاہیے تھا، جس طرح انہیں قرآن کو سیکھنا چاہیے تھا، اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس قرآن کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ مہجورہ ان کے نزدیک اس میں کوئی نفع نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اگر شکایت لگا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی، تو سوچ لینا چاہیے کہ جو لوگ قرآن پاک کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں اور جو قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، ان کا بنے گا کیا؟ اسی لیے قبر میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے. صحیح احادیث میں آتا ہے، جو کئی بار آپ کے سامنے آ گئی، پڑھی تھی، کہ فرشتے پوچھیں گے اس سے کہ تو کہاں رہا، اور وہ کہے گا لو کرا تو کتاب اللہ، اگر میں نے خدا کی کتاب پڑھی ہوتی تو آج کے دن میں تمہارے سوالات کا جواب دے دیتا. صاف صاف وہ مردہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے خدا کی کتاب کو نہیں پڑھا، وگرنہ آج میری نجات ہو جاتی. تو اس لیے وہ لوگ سوچیں جو خدا کی کتاب کو بالکل نہیں پڑھتے، یا یہ کہ وہ دین کا کام بھی کرتے ہیں، دین کی باتیں بھی، لیکن ان کے ہاں دیگر روایات، دیگر کہانیاں، قصے، اپنے مشائخ کے کیا کیا چیزیں ایک لے دے کے جس چیز سے دوری ہے وہ قرآن سے، بس اس کو نہیں کھولنا، اس کو نہیں پڑھنا. باقی ان سے قصے سن لو، کہانیاں سن لو، ہمارے حضرت ایسے تھے، حضرت کے حضرت ایسے تھے، فلاں سلسلے کے مشائخ ایسے تھے. بہت سی چیزیں اس میں سچائی پہ مبنی، سنائے جانے کے قابل، بالکل پڑھنا سننا چاہیے. لیکن انسان جتنا بھی دین پر عمل کرتا ہے اس میں قرآن کو پہلے نمبر پہ پرائورٹی ملنی چاہیے، ترجیح ملنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے. وگرنہ قیامت میں جب یہ شکایت ہوگی تو یہ بھی مارا جائے گا اعلیٰ درجے کا تعلق مسلمان کا قرآن سے تھا اور قرآن اس کی زندگی سے نکل گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے پھر اس کی تعلیم دیتا ہے. اور سلمی رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ حدیث سنا کے ایک جگہ پہ جہاں وہ پڑھاتے تھے کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے یہاں بٹھایا تھا بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، وَهَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي، اور یہی وہ حدیث ہے جس کی بنا پر میرے بچے تم دیکھتے ہو 30 سال سے میں اسی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ ان میں قرآن کے حلقے ہوتے تھے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ اور بتھیری چیزیں پڑھنے کی، تقریر کرنے کی، واعظ، نصیحتیں، چندے جمع کرنا، اور دین کے سارے کاموں میں ایک یہ نکل گیا. 20 یوں آپ کو ہزاروں مسلمان نظر آئیں گے. سیلاب آ گیا چندہ جمع کر لو، زلزلہ آ گیا تو کر لو، اسکول ہے اس کے لیے کر لو. ایک ایک چیز جو آپ سے چھپی بھی نہیں ہے اور نہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، سب چیزوں میں پیش اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، اللہ کے یہاں ثواب ملے گا.
وہ لوگ سارے کے سارے قرآن پاک کی تعلیم سے کیوں غافل ہوتے ہیں، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب صحیح علم نہیں ہوتا پھر صحیح عمل بھی نہیں ہوتا، اور جب صحیح عمل نہیں ہوتا تو اس میں اخلاص بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز جس کی ڈیمانڈ ہے وہ اخلاص ہے کہ بندہ اپنے کام اللہ کے لیے کرے، اور وہ سیکھتا ہے آدمی قرآن سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقے ہوتے تھے اور خلفاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی اس میں جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اللہ کی یاد دلا، تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں آپ کو کہاں سے اللہ کی یاد دلاؤں، کون سی صورت سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں سے تیرا جی جائے، اور انہوں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سن کے رونے لگے، اور پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو پورا کر کے تلاوت ختم کر دی۔ یہ صحابہ صفہ تھے، یہ بیٹھ کے آپس میں کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ان کے لیے قرآن ایسی چیز ہو گئی تھی جو اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور 10 آیتیں پڑھتے تھے، پھر جب ان آیات میں جو کچھ تھا ہم اس پہ عمل کر لیتے تھے، پھر 10 آیتیں آگے کی تعلیم ہو جاتی تھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں صورت تو یہ میری پرانی کمائی ہے، یعنی جب میں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت میں نے یہ صورتیں پڑھی تھیں۔ اور ایک جگہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں صورتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے میں نے حفظ کی 70 صورتیں قرآن پاک کی۔ اور کسی مقام پہ انہیں اختلاف ہو گیا سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اچھا زید یہ فتویٰ دیتا ہے، میں نے جب یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی اس وقت تو یہ مٹی میں کھیلتا تھا، بچہ تھا، اور اس وقت سے مجھے اس سورت کا علم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، اور ان میں سے جس کو یاد ہے، سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ آیا ہے مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا 300 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کسی معاملے پہ بحث کرنی تھی، فتویٰ دینا تھا، ان کا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، ان میں سے جس کو یاد ہے نا وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم سب میں خدا کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں، اور اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ خدا کی کتاب کا علم میرے سے زیادہ کسی آدمی کے پاس ہے تو میرے پاؤں ٹوٹ جاتے، چلتے 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 تو میں اپنے گھٹنوں کے بل پھر چلنا شروع کرتا اور اس کی خدمت میں حاضری دیتا تاکہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھوں۔ اور وہ کہتے ہیں مسروق رحمۃ اللہ علیہ ہم نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب کے سب چپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان کی بات کی تردید نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا اور منبر پر بیٹھے کوفہ میں ان کا سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں زندگی میری ختم ہو جائے، قبل اس کے کہ میری تمہاری آئندہ کو ملاقات نہ ہو، مجھ سے پوچھو دین کے بارے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے پتا نہ ہو کہ فی من نزلت، این نزلت، کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، کس زمین پہ نازل ہوئی، کیا معاملہ تھا اس کا، کیا تفسیر ہے اس کی سب چیزیں مجھے پتا ہیں، تو مجھ سے پوچھو۔ تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اور اسی تعلق کی وجہ سے تابعین میں بھی رہا، پھر تبع تابعین میں رہا۔ تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ابراہیم نخعی ہیں، اور یہ اسود القمہ اور نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب تابعین میں سے ہیں۔ قرآن پاک کا اتنا علم اللہ نے انہیں دے دیا تھا کہ وہ اپنے مسائل کو اسی سے حل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے ہر سال، 30 مرتبہ صبح یعنی دن میں، 30 مرتبہ رات میں، اور ایک اپنا قرآن جو تراویح میں سنایا کرتے تھے، 61 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے۔ اور جب یہ ڈر ہوتا تھا کہ چاند 29 کا ہو جائے گا تو وہ قرآن کو ذرا سا بڑھا دیتے تھے تاکہ ان کی یہ تعداد پوری ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
میں ایک مسئلے میں پھنس گیا اور میں نے 300 بار قرآن پڑھا اس ایک مسئلے کے لیے، اور پھر جا کر سورہ نساء کی فلاں آیت سے مجھے سمجھ آیا کہ اچھا یہ مسئلہ تو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وہ ایسے نہیں تھے جنہوں نے ترجمہ پڑھنا ہو یا یہ باتیں، وہ علمی اور تھا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی امت کی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا مہجورہ، بیکار چیز سمجھ۔ مسلمانوں کی پوری اس دنیا میں نصاب تعلیم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا کوئی بھی مسلمانوں کا ملک ایسا ہے جہاں سرکاری طور پر قرآن کی تعلیم نصاب میں داخل ہو؟ کوئی ملک، ایک ملک بتا دیں، صرف ایک اس کا نام لے کے، کہیں بھی نہیں ہے۔ بہت احسان کیا تو آخری 10 صورتیں کر دیں، 20 صورتیں کر دیں، 30واں پارہ کر دیا، 2-4 پارے کر دیے، قرآن مکمل طور پہ کہیں بھی نصاب تعلیم میں پڑھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس سے پیسے نہیں نہ بنتے، اس سے نفع نہیں ملتا۔ آخرت کا اگر خوف اور فکر ہو تو پھر تو آدمی پڑھے، اور جب آخرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو یاد آئے گی جب بال سفید ہو جائیں یا اس کے بھی بعد، تو پھر قرآن کا فائدہ کیا؟ الیاذ باللہ۔ یورپ کے اس نظریے نے کہ علم برائے معاش ہے، دنیا کو جو بہت بڑے نقصانات پہنچائے، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو غافل کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی اتنا مصروف، زندگی میں کئی مرتبہ قرآن پاک کو لکھا، اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں نے 4 قرآن لکھے ہیں، ان میں سے 2 حرمین شریفین بھیجے ہیں، ایک کو میں خود پڑھتا ہوں، ایک کو فلاں کو میں نے دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہی تھا کہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، لکھنا، اور بڑے بڑے بادشاہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تاکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ یہ ٹوٹا ہے پہلا رشتہ مسلمانوں کا۔ 800 برس مسلمانوں کی زبان فارسی رہی ہے، کوئی چھوٹا سا دور نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھے ہیں قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کرنے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے رونا رویا ہے۔ وہ کہتے ہیں پچھلے 800 سال میں مسلمانوں نے فارسی کے اتنے ترجمے بھی نہیں کیے جو 12 کی تعداد تک پہنچتے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کی ہزاروں تفسیریں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ 2 لاکھ تفسیریں ہیں قرآن کی، ہم کہتے ہیں بھائی کوئی 10-1 ہزار کے نام لکھ دو، 2 لاکھ چھوڑو، 20,000 کے نام لکھ دو، مبالغے کی باتیں۔ ایسی دور کی کوڑی لانا۔ مسلمانوں نے اب تک جو تفاسیر لکھی ہوں گی، ہر 30-40 سال کے بعد ایک تفسیر آ جاتی ہے، تو 1 صدی میں یہ سمجھ لیجئے کہ 3 تفسیریں ہو گئی ہوں گی، 4 ہو گئی ہوں گی، چلیے 5 ہو گئی ہوں گی، تو اب تک 100 تفسیریں، اس سے بھی کم، اتنی ہیں جسے تفسیر کہا جائے۔ باقی یہ کہ ان الفاظ کو عربی سے ایک لفظ کو دیکھ کے ترجمہ کر دینا، وہ باتیں الگ ہیں، اور یہی چیز مسلمان اب دہرا رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے رونا رویا ہے کہ 800 سال سے فارسی ہندوستان میں رائج ہے، اور ہندوؤں کو فارسی میں مہارت حاصل ہے، اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مسلمانوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ یہی اب بات ہے کہ مسلمانوں کا 300-400 سال سے ان انگریزوں سے واسطہ ہے۔ کتنی تفسیریں انگلش میں لکھی گئی ہیں براہ راست۔ ترجمے ہوئے، اور ترجمہ بھی جارج سیل نے شروع کیا تھا، وہ انگریز تھا، اس نے انگلش میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کو بتایا کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب یہ ہے۔ اور باقی مبسوط تفاسیر جیسے رول معانی، قرطبی 15 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، ایسی ایک تفسیر بھی ہمارے علم میں نہیں بھائی۔ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو لیکن نہیں ہے۔ اردو میں کسی نے لکھی، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن لکھنے والے کون تھے اب دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے انہوں نے کس حد تک اس پیغام کو سمجھا اور کیا کیا۔ کب آخر لوگ قرآن پاک کی طرف آئیں گے اور کب محنت کریں گے؟ اور پھر رونا اس پہ یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی دینی جماعتیں وہ کسی اور کام میں مصروف نظر آئیں گی، ایک چیز جو ان کی زندگیوں میں نہیں ہے وہ قرآن میں۔
نہ اس کی تلاوت، نہ اس کی طرف توجہ دینا، نہ لوگوں کو دعوت دینا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، تو پھر مسئلہ نبھے گا کیسے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یا تو یہ شکایت ہوگی کفار کی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا بیکار چیز سمجھ کے، اور اگر یہ امت مراد لے لی جائے تو مطلب یہ کہ اس امت کو جیسے خدا کے کلام کی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ انہوں نے نہیں کی۔ بچپن کا اگر دور یاد ہو تو جو زیادہ شرارتیں ہوتی تھی تو ماں یہی کہتی تھی نا کہ تمہارے ابا آئیں تو تمہیں بتاؤں گی، تو ابا سے جب شکایت لگتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا، اور یہاں شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور اس امت کی اور اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کا اگر عتاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ، اور ٹھیک اسی طرح جعلنا لكل نبی، ہم نے ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیے عدوًا، دشمن ان کے، من المجرمین، جو مجرموں میں سے تھے، جو گناہ گار لوگ تھے ان کو ہم نے کر دیا کہ وہ دشمن تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی جو بھی حق کی دعوت دیتا ہے اسے زمانے میں مجرمین کا، مخالفین کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اسے تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی وہ سچائی کی بات کرے گا معاشرے میں اس کے خلاف لوگ اٹھیں گے اور اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہم نے پیدا کر دیے تھے، یعنی تکوینی طور پر کافروں کی دشمنی کو اللہ نے اپنے ساتھ ملایا، یعنی وہ جو دشمنی کرتے تھے کچھ چیزیں ہوتی بھی تھیں تو وہ ہمارے علم اور ہماری قدرت میں تھی، ہم نے آزادی دے دی تھی کہ تم بھی کام کرو، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے یہ بھی کام کریں، اور دیکھیں گے آخرت پہ کہ کس کا کام ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، کس کا کام صحیح ہے، اور اس انسان کو اجر دیں گے۔ تو ہر نبی کے دشمن گناہ گاروں میں سے جب ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے جو آدمی بھی دین کا کام جس زمانے میں کرے گا، کچھ مجرم لوگ اٹھیں گے اور اس کی مخالفت ضرور کریں گے تاکہ اس کے کام کو نقصان پہنچائیں۔ تو جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام کوئی آسانی سے شیطان کو برداشت نہیں ہوتا، وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے، کبھی ان کو دکھ میں ڈالتا ہے، کبھی پریشانیوں میں، کبھی ان پہ الزامات لگواتا ہے، کبھی ان پہ قاتلانہ حملے کرواتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان یہی حرکت کرتا ہے۔ جتنا اس انسان کا دعوت اللہ اور جتنا رجوع اللہ اور جتنی اس کی تعلیم بڑھتی جائے گی اور لوگوں کو نفع پہنچے گا، شیطان اتنے ہی نئے سے نئے الزامات اس کے متعلق شروع کروائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا دکھ تھا، پریشانی تھی؟ اس بات کا کہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، کسی طرح یہ اللہ کی راہ پہ آ جائیں، کسی طرح یہ لوگ خدا کی طرف چلے جائیں، جنت انہیں مل جائے، اور کسی طرح یہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، اگر آپ کو اس بات کی وجہ سے پریشانی ہے تو آپ کا رب ہدایت دینے کو کافی ہے، آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے، ہم چاہیں گے مصلحت ہوئی تو ہدایت دیں گے، نہیں ہوئی نہیں دیں گے، آپ بس اپنا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اور دوسری چیز، یہ لوگ جو آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو غم ہے، وَنَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار آپ کا مددگار ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کے معاملے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ جیسی ذات جس کی مدد کر رہی ہو اس انسان کو کوئی ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا یہ قاعدہ اور اصول اور طریقہ ہے کہ نبوت کی دعوت، اس کی مخالفت شیاطین کیا ہی کرتے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی نبوت کے سال سے لے کے وفات تک کوئی سال، کوئی برس ایسا نہیں ہے جب ان پہ الزام نہ لگے ہوں، جب کافروں نے انہیں شہید کرنے کی کوشش نہ کی ہو، اور جب کافروں نے اللہ کے دین کو مسمار کرنے کی، ختم کرنے کی نہ ٹھان لی ہو، لیکن اللہ نے ہر موقع پر حفاظت فرمائی۔ اسی لیے اس آیت میں دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ہادیم و نصیرا، اللہ ہادی ہے، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، جب وہ چاہے گا ہدایت دے دے گا، آپ نہ پریشان ہو۔ اور جو آپ کو تکالیف دیتے ہیں
اللہ آپ کا نصیر ہے، اللہ آپ کو مددگار ہے، خدا چاہے گا ان حالات کو بدل دے گا، یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ایک دن یہ تبدیل ہوں گے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ کہا۔ اس پارے کو جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں بھی یہی ہے کہ وقال الذین، انہوں نے کہا، کافروں نے۔ یہاں پھر یہی بات کہی کہ وقال الذین کفروا، اور انہوں نے کہا جو کافر ہیں۔ کافروں کے اعتراضات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے اور رسالت پر تھے، ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے جواب بھی دیتے جا رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اعتراض کیا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے فرمایا جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے نا وہ کوئی اچھا دن نہیں ہوگا۔ یہاں کافروں کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا قال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں لولا نزل علیہ، کیوں نہیں نازل کیا جاتا اس شخص پر القرآن، قرآن پاک کو، جملۃ واحدہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی مرتبہ۔ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارا قرآن یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ایک ہی بار اللہ کیوں نہیں دے دیتا، پورا نازل کر دے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات پوری دے دی تھی، اسی طرح یہ قرآن پورا کیوں نہیں دے دیتا، پورا قرآن نازل ہو جائے۔ اور انہیں یہ عقل نہیں آئی کہ وہ اگر قرآن کریم کو پڑھتے، مکی صورتوں کو بھی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اللہ آہستہ آہستہ نازل فرماتا ہے، اس لیے کہ اس دین نے قیامت تک رہنا ہے، اور کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو اللہ کینسل کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ چیز، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز۔ یہ ایک مستقل وجہ ہے کہ پورا قرآن ایک بار نازل کیوں نہیں ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی چیز جس کے متعلق خود اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ۔ اتنی بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یک بارگی کیسے نازل کریں؟ ہم آہستہ آہستہ ان کے قلب مبارک پہ، ان کے سینے پہ نازل کر رہے ہیں۔ یہ ساری مصلحتوں کو بھول کے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار قرآن کیوں نہیں آ گیا۔ اور پھر بات یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کوئی پڑھنا چاہتے تھے کہ ایک ہی بار آ جائے، اس کی تہ میں چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ قرآن کو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لکھ کے لے آتا ہے۔ جب ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں کچھ دنوں بعد یہ اس کا جواب لکھ کے لے آتا ہے، جب ہم کچھ کہتے ہیں یہ پھر لکھ کے لے آتا ہے، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے، یہ تو اس کی اپنی تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح اتارنا تھا، ایسے ہی ہم نے نازل کرنا تھا۔ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں یہ آدمی قرآن کو ایک ہی بار لے آتا، کذالک، اسی طرح سے۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ دونوں طرف استعمال ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے اگر پیچھے اس کے ساتھ جملۃ واحدہ کے ساتھ لگائیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہ کافروں نے یہ کہا کیوں نہیں یہ قرآن اس پہ نازل ہو جاتا سارے کا سارا ایک ہی مرتبہ اس طرح سے، جس کو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لاتا ہے۔ اور اگر کذالک کو بعد میں لے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ایسے ہی نازل ہونا ہے اس کو، لنثبتا، تاکہ ہم پختہ کریں بھی اس قرآن کے ساتھ، فؤادک کا، آپ کے دل کو پکا کر دیں۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے تاکہ دل پختہ ہو جائے، اس وحی کو برداشت کرنے کی صلاحیت یہ قلب مبارک میں آ جائے، اس وحی کو برداشت کرنا، اس کا بوجھ جو ہے اس کو آپ سہار سکیں۔ اسی لیے سورہ نشرح میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر مبارک ہلا کر رکھ دی تھی، وہ وہی نازل ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گراں گزرتی تھی، شدید اس کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ اتنا بوجھ تھا اس وحی کا، اس کلام کا، کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور آپ اونٹنی پر سوار تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اس اونٹنی نے گردن جھکا لی اس بوجھ سے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور اس کی ہڈیاں کڑکنے کی آواز آنے لگی،
اور پھر اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا. اور زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو رہی تھی اور ان کی چادر مبارک جو تھی وہ میری ران پہ تھی. جو چادر اوڑی ہوئی تھی اس کا ایک حصہ میری ران پہ تھا اور ان کا خدا کی قسم مجھے لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے. اتنا شدید بوجھ ہوتا تھا. یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اسی لیے بھیجا ہے لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ جم جائے ان چیزوں کو قبول کرنے کے، آپ عادی ہو جائیں. اسی لیے جو پہلی وحی آئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا، اور گھر آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہی بات کی اور وحی کی شدت کا ذکر کیا کہ وحی جو نازل مجھ پر ہوئی ہے، یہ جو تجربہ ہے، یہ جو چیز آئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اتنی شدید چیز. صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وحی کے بوجھ کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو پکا کرتے ہیں، یہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت. عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز من الرؤیا الصالحۃ فی النوم، ان خوابوں سے ہوا جو آپ دیکھا کرتے تھے، اور وہ خواب بالکل سچے ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ہوتا تھا. خواب میں دیکھتے تھے فلاں آدمی سے ملا ہوں، اگلے دن وہ مل جاتا تھا. یہ کام ہوا ہے، اگلے دن وہ کام ہوتا تھا. ثم حبب الیہ الخلا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہا رہنے کی محبت ڈال دی گئی اور وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے. فیتحنث فیہ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کرتے تھے اللہ کی. وہو التعبد، اور وہ عبادت تھی. راتوں کو رہتے تھے، دن میں بھی رہتے تھے. اور قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں اپنے گھر والوں سے کھانا لے جاتے تھے اور پھر وہ آتے تھے واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، پھر اپنا سامان لیتے تھے، پھر غار حرا میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ وحی آئی اور آپ غار حرا میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا. فقال اقرا، اور اس نے کہا پڑھیے. قال ما انا بقارئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. قال فاخذنی فغطنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر اس نے زور سے دبایا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری مشقت بہت شدید تکلیف مجھے پہنچی. پھر اس نے چھوڑ دیا اور مجھ سے کہا اقرا پڑھیے. میں نے اسے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے دوسری مرتبہ ایسے کیا اور مجھے دبوچ لیا اچھی طرح. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر مجھ سے کہا پڑھیے، اور پھر تیسری مرتبہ ایسے کیا. فقال، اور پھر اس نے کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اس وحی کو لے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. یرجف فؤادہ، اور آپ کا دل لرز رہا تھا، کپ کپی تاری تھی. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اپنی اہلیہ کے پاس. فقال زملونی زملونی، اور فرمایا مجھے موٹی چادر اڑا دو، موٹا کپڑا مجھ پہ پھینک دو، ڈال دو. فزملوہ، اور جو بھی گھر میں تھے انہوں نے موٹی چادر آپ کے اوپر اڑا دی. حتی ذهب عنہ الرعب، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گھبراہٹ ہٹ گئی. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے لنثبت به فؤادک، ہم آپ کے دل کو جماتے ہیں. تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے میری جان نکل جائے گی. ایسا بڑا واقعہ پیش آ گیا. فقالت لہ خدیجہ، خدیجہ بولی رضی اللہ عنہا اور کہنے لگیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو کلام ہے نا، آگے جو جملے آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ جیسے الہام ہوا ہو انہیں، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی. کیسی صحیح باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی غم میں مبتلا نہیں کرے گا.
انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو ملا کر رکھتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کی نوکری نہیں ہوتی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وتکر الضیف، اور آپ اپنے گھر آنے والوں کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب آفتیں اور مصیبتیں لوگوں پر ٹوٹتی ہیں تو آپ لوگوں کے رکھوالا ہیں، آپ لوگوں کی نگہداشت فرماتے ہیں۔ فانطلقت بہ خدیجہ حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل بن اسید، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں لے کر چلیں ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس، ابن عم خدیجہ، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وکان امرأً، وہ ایسے آدمی تھے قد تنصر فی الجاہلیہ، جو جہالت کے زمانے میں عیسائی تھے، اور وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل کو، اور انجیل کو پھر عربی زبان میں منتقل کیا کرتے تھے، اور انجیل کو عبرانی میں بھی لکھا کرتے تھے، جب تک اللہ نے چاہا وہ لکھتے رہے، یہ کام کرتے رہے۔ وکان شیخا کبیرا قد عمی، بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، بہت بڑھاپا آ گیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یبنا امی، چچا کے بیٹے، میرے بھائی سنیے، یہ آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ورقہ نے پوچھا، یبنا اخی ماذا ترى، میرے بھتیجے کیا بات ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی انہیں جو کچھ تھا۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ بولے اور کہنے لگے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اوہو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یا لیتنی فیہا جزع، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی، میں معذور نہ ہو گیا ہوتا، بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا۔ لیتنی یکون حیا، کاش میری اتنی زندگی ہوتی، اذ یخرجک قومک، جب اے خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کی قوم، اس کا قبیلہ اسے یہاں مکہ سے نکال دے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں طاقت ہوتی، میں اس کی مدد کرتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے فرمایا، اب مخرجی ہوں، مجھے لوگ نکال دیں گے، یہ کیسی بات ہے، یہ کون سی ایسی وجہ ہے، کیوں لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حیرت ہوئی۔ قال نعم، انہوں نے کہا دیکھنا پھر تم میرے بھتیجے ہوگا ایسے ہی، لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به، اور یہ جو تم چیز مجھے سنا رہے ہو نا، یہ جب بھی کوئی آدمی اس دنیا میں یہ پیغام لے کر آیا ہے، الا عودیہ، مگر یہ کہ اس کے دشمن اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے وہ چیز جو ابھی سورہ فرقان میں آئی تھی نا، کہ اللہ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، مگر یہ کہ کافر مجرم جو تھے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی ایسا نہیں آیا، الا عودیہ، مگر اس کو تکلیف دی گئی، اس کے ساتھ دشمنیاں کی گئی۔ وہیں یدرکنی یوموں کا، اور اگر وہ دن آ جائے اور اس دن میں زندہ ہوں، انصرک نصرا مؤزرا، میں بہت بڑی مدد آپ کی کروں گا، بڑی قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ثم لم ینشب ورقۃ، اور پھر ورقہ کچھ عرصہ زندہ رہے، بس اس کے بعد ان توفی وفطر الوحی، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہی آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے کہا ہے لنثبت بہ فؤادک، اور ہم نے یہ کیا ہے اس لیے تاکہ آپ کا قلب مبارک جم جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس لیے بھی اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے کہ ہم نے پڑھ کر رتلناہ، ہم نے پڑھ کر اسے سنایا ہے، ترتیلا، تھوڑا تھوڑا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا۔ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، اور یہی چیز سورہ مزمل میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھیے آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے، بنا بنا کے، سنوار سنوار کے، اور یہاں فرمایا رتلناہ ترتیلا، ہم نے آپ کو بنا بنا کے، سنوار سنوار کے، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے ہم نے آپ کو سنایا ہے، آپ بھی ہمیں ایسے ہی سنائی۔
رتلناہ ترتیلا، ہم نے ترتیل کے ساتھ. اور وہاں فرمایا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ ہمیں سنائیے قرآن ایسے ٹھہر ٹھہر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے آپ اپنی نمازوں میں ایسے ہی پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے. کوئی تو چیز ہوگی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نماز پڑھنا شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، اور سورہ بقرہ کے بعد سوچا ہم نے کہ اب یہ رکوع فرمائیں گے. پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، پھر مائدہ پڑھی، پھر انعام پڑھی، پھر آراف پڑھی. ایک رکعت میں تقریباً 9 پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. کیا تعلق تھا اللہ کے ساتھ اور اس کلام کے ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک سے آیا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس چیز سے زیادہ اچھی چیز نہیں پائے گا جو چیز اللہ نے اپنی ذات سے بھیجی ہے، یعنی کلام اللہ کی صفات میں سے. تو یہاں پر فرمایا ہم نے اس لیے اس قرآن کو ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا کہ آپ کا دل کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کا بوجھ سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے. اور ہم نے تو ٹھہر ٹھہر کے اس کو نازل کیا ہے. اور یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں ولا یاتونا کا، اور نہیں لاتے آپ کے پاس بمثل، کوئی سوال کیسا ہی مشکل ہو، الا جئنا کا، مگر یہ کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں بالحق کے سچائی و احسن تفسیرا، اور اس کے لیے ٹھیک بات اور اس سے بھی بہتر کھول کے بات آپ کے سامنے رکھتے تھے. یہ کافروں کے اس اعتراض کے 3 جواب اللہ نے دے دیے. اعتراض یہ تھا کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو جمانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود ہماری مرضی یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے اسے نازل کریں، تیسری بات فرما دی کہ کیسا ہی مشکل سوال کوئی لائیں مگر ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایسا جواب. یعنی یہ 2 جوابات جو دیے ہیں اس کے ساتھ یہ تیسری بات یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ کوئی سوال ایسا مشکل نہیں ہوتا جو آپ کے پاس آتا ہے، مگر ہم آپ کو جواب سکھا دیتے ہیں بالحق. ایک تو جواب کا یہ بتا دیا کہ وہ سچائی پر مشتمل ہوتا ہے، جس شبے کی بنیاد پر یہ کافر کہتے ہیں اس شبے کی جڑ کٹ جاتی. ہم صاف بتاتے ہیں کہ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے. یہ بظاہر کہتے ہیں کہ قرآن ایک بار نازل ہو جاتا، حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تم خود ہی لکھ لاتے ہو، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے ورتلناہ ترتیلا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں. اس میں اس آدمی کا کیا قصور ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تو ہمارے ساتھ بات کرو. الا جئناک بالحق، جس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے اسی کو کاٹ دیتے ہیں اتنی سچائی کے ساتھ، اور واحسن تفسیرا، اور ہم اس سوال کا ایسا اچھا جواب دیتے ہیں جو لوگ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. تو جواب میں کسی بھی سوال کا جواب بنیادی طور پہ اس میں 2 باتیں ہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سوال کا جواب ٹھیک ہو، اور ایک یہ کہ اتنا آسان ہو کہ دوسرا اسے سمجھ سکے کہ واقعی اس سے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جواب میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتنی مہربانی کرتے ہیں، اور یہ اس قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، اس قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بنا لائیں، اور یہ کہتے ہیں ایسے نازل ہو جائے. انہیں پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. الذین یحشرون، اللہ تعالی کیا کرے گا؟ گھیر لے گا. یہ لوگ گھرے ہوئے آئیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر چلتے ہوئے آئیں گے، اپنے منہ کے بل. چہرے سے پاؤں کا کام لینا یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ جس عضو سے چاہے جو کام لے لے. چہرہ دیکھنے کے لیے تھا، اللہ نے فرمایا ہم چہروں کے بل انہیں قیامت میں چلا دیں گے، سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو جائیں گے، الٹا انہیں کر دیں گے. یہ ان کا حال یہ ہوگا. یہ قرآن پر اعتراض اور آپ پر اعتراض یہ کوئی سستے داموں پڑے گا؟ ہم انہیں چہروں کے بل چلائیں گے. اور ایک چیز ان چہروں کے بل چلانے میں یہ بھی ہے کہ چہرہ اصل میں عزت کی علامت ہے، اور انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت اور احترام کا مقام چہرہ مانا گیا.
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں فرمایا کہ جب تمہیں کافر کو بھی مارنا ہو تو اس کے چہرے کو بچانا، نہ مارو۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خاص شکل صورت ہیئت انسان کو دی ہے، اتنا اچھا ہے کہ ایسی شکل صورت دنیا میں کسی کو نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت انسان ہی اپنے آپ کو بندروں سے ملانے لگے، لیکن اللہ نے تو اچھی شکل میں بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی عزت احترام یہ باتیں سکھائی۔ اللہ نے فرمایا اس چہرے کے بل قیامت میں انہیں چلائیں گے، یعنی ان کے کبر اور غرور کا علاج ہوگا۔ اپنے تئیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر یہ تفسیر کر لی جائے یا مان لی جائے تو یہ تقریباً وہی بات ہو جاتی ہے جو اس سورت کے بالکل اس 19ویں پارے کے آغاز میں پہلی آیت میں آئی تھی کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جنہیں ہم سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں خدا فرشتے بھیج دیتا ہمارے پاس، او نرا ربنا، یا ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، اللہ خود ہم سے کہہ دے سیدھی طرح کہ یہ ہمارا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا مجھے دیکھنے کی تمنا، میرے متعلق یہ جملے اور میرے فرشتوں کے متعلق یہ کہنا کہ کیوں نہیں خدا ہم پہ بھی فرشتے بھیجتا، لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اپنے دل میں بڑے مغرور ہیں، اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے ان پہ نازل کیے جائیں، اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے دیکھ لیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، یہ تو حد سے ہی بڑھ گئے ہیں، نکل گئے ایک حد سے بھی، یہی چیز یہاں آ گئی۔ اللہ نے کہا یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ہم تو انہیں چہروں کے بل قیامت میں جہنم کی طرف چلا دیں گے، اولئک شر مکانا، اور یہ لوگ ہیں ان کا بڑا ہی برا درجہ، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور بہت ہی بہک گئے ہیں سیدھی راہ سے۔ دو چیزیں بتائیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا، اور یہ لوگ سچائی کے راستے سے نکل کے کہیں اور پہنچ گئے ہیں، یہ لوگ کہیں اور کسی راہ پر چل پڑے ہیں۔ اور اہل جنت کے لیے 24 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا تھا خیر مستقرم و احسن مقیلا، اور جنت والے جب ہمارے ہاں آئیں گے تو جو تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے وہ بھی ہم بڑا اچھا کریں گے، وہ آسن و مکیلا تھوڑی دیر ٹھہرنا، مستقرن جہاں پکا پکا رہنا ہے جنت میں، یہ دونوں جگہیں ان کی بڑی اچھی ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں یہاں پر فرما دیا شرم مکانم و اضل سبیلا، یہ کافر یقینی طور پر بہت بری جگہ میں رہیں گے، جہنم میں بہت بری جگہ پہ رہیں گے، قیامت کے دن سختی کے حالات میں۔ حشر اور میدان، اس کا حشر کا، اس کی گرمی اور خدا کا عذاب اور اللہ کی لعنت برسنے کی جگہ وہ جو ہوگی، کوئی ان کو آسان پڑے گی؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بہت دور گمراہی میں جا نکلے، اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا۔ یہ قریش مکہ، ان کے اعتراضات اور پچھلی 2 صدیوں میں جو کچھ مستشرقین نے لکھا ہے، ان میں سے غالب اکثریت جو اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود لکھ کے لے آتے تھے، کچھ فرق نہیں ان سارے ظالموں۔